عبادت کیا سکتا ہے؟ جب باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا جہاں سردار جوتیاں اتارے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر سرداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے۔ آج ہو کہتا مولا آپ یہاں پہ کیا کروں؟ جب میں آیا تو مجلس میں فرش عطا پہ کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، مولا منبر کے پاس تو سب خالی ہی تھا۔ کہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا تھا کہ پورے عطا خانہ بھرا ہوا تھا، تمہارے نظر میں صرف عطادار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ انبیاء تشریف فرما ہے، پنجتن پاک تشریف فرما ہے، دادی معصوم عالم وہاں تشریف فرما ہے، فرشتے وہاں تشریف فرما ہے، یعنی پورا عطا خانہ بھرا ہوا ہے۔ ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے۔ پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء بھیجا، 2,500 کم سے کم آسمانی صحیفے زمین میں نازل ہوئے، اولیاء کرام آئے، ائمہ طاہرین آئے دنیا کے ہدایت کے لیے۔ پروردگار عالم صرف ایک کام کرتا تھا کہ مظلوموں کو مسلط کرے۔ نماز نہیں پڑھو گے روح قبض کر دی جائے گی، روزہ نہیں رکھو گے روح قبض کر دی جائے گی، زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے روح قبض کر دی جائے گی۔ استاد رہتے ہوئے حج میں نہیں جاؤ گے روح قبض کر لی جائے گی۔ اس جانے کو طرف صرف ایک موت کو پروردگار عالم مسلط کر دیتا، کوئی بھی پروردگار عالم کے عبادت سے دور نہیں ہو، لیکن اس جانے کو طرف پروردگار عالم انسان کو افضل المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، کٹپتلی بنا کر۔ اگر موت کے خوف سے کوئی عبادت کرتا تو اس کے دل میں اللہ کی وہ محبت و کشش نہیں جاتی جو کہ بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے، بلکہ وہ بندہ صرف اور صرف موت کے خوف سے عبادت کرتا مشہور واقعہ ہے، اسرائیلیات میں شامل ہے انسان کا حضرت۔ اب کسی واقعہ کے بارے میں یہ تو تصدیق نہیں جا سکتا یہ بالکل صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ اس کی کوئی سبب نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تعبیر پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان باتوں سے انسان کو سبق ضرور ملتا ہے۔ جیسے بچپنے میں بچوں کو چڑیا کی کہانی، درندوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی کہانی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ وہ جانور، چڑیا وغیرہ انسان سے بات نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کو شوق دلانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی حکایات ہیں انسان کو سبق دینے کے لیے ملتا ہے کہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ ایک راستے سے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، اس کا گھر وہاں پہ ہے، کہتا ہے کیا کلیم اللہ تم پہ جائیے گا، خدا اللہ سے درخواست کر لیجیے گا، میری ضرورت ہے یا میری ضرورت دونوں بوڑھے ہو گئے، لیکن ایک ہی اولاد ہے، کیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی؟ خود پہ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں
تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. مایوس ہو جاتا، خاموش ہو جاتا. اب کچھ برسوں بعد موسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا، جا کر دیکھا اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہتا آپ نے کہا تھا کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں، لیکن یہ پیغمبر خدا. ہم گھر پہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھانے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک فقیر سوال کرتا ہوا آیا، جو ایک روٹی دے گا اسے ایک اولاد ہوگی، جو دو روٹی دے گا اسے دو اولاد ہوگی، جو تین روٹی دے گا اسے تین اولاد ہوگی. یہ سننا تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے فقیر بھوکا ہے. ہم دونوں نے اپنا سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا. اس کے بعد اس کے جانے کے بعد یہ دیکھیے میرے گھر میں ایک کاغذ دوسرا پہ گئے، جا کے کہا یا پروردگار، تو نے تو کہا تھا اس کے قسمت میں اولاد نہیں اور اس کے یہاں بچے کھیل رہے ہیں. اشارے الہی ہوتا ہے، اے موسیٰ ایک کشت لے لو اور ایک چھری لے لو اور جا کے میرے بندوں سے کہو کہ کون ایسا بندہ ہے جو اپنے رب کو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے دے گا. اب موسیٰ جھڑ جاتے ہیں، موسیٰ کو کیا ہو گیا؟ کہ اللہ واضح نصیحت کرتے کرتے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو ہمارے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کوئی پیدا کیا ہے، اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب پورے شہر میں گھومتے گھومتے جنگل کے طرف موسیٰ نکل جاتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ملتا. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا پہاڑ کے غار میں. جب اس کے پاس جاتے ہیں آواز دیتے ہوئے فقیر دوڑا ہوا نکلتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کوئی بندہ اپنا گوشت دے دیتا اس کا گوشت چاہیے. یا کہیں ملتا ذرا یہ تو بتائیے کہ پروردگار عالم کو جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں یہ تو معلوم نہیں، بس یہ حکم ہوا ہے کہ گوشت چاہیے. اب وہ چھری اٹھاتا ہے، اپنے سارے بدن سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کر دست میں ڈالتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں پروردگار عالم کو ہمارے جسم کا کون سا گوشت پسند آتا ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ کو جاتے ہیں، پروردگار عالم پوچھتا کہاں سے لائے؟ بتاتے ہیں ارشاد ہوتا موسیٰ تم بھی تو میرے بندہ تھے، چاہتے تو اپنے ہی بدن کا گوشت کاٹ کر مجھے دے دیتے. اس بندہ نے صرف گوشت کہنے پہ سارے بدن کا گوشت کاٹ کے دے دیا. اب اگر اس کے کہنے پہ میں کسی کو اولاد دے رہا ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. راستے میں کہیں چلے جا رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ روایتیں جو ہیں ہمارے کہ جو موے حسین میں روئے گا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اسے پاک کر دیا جائے. تھوڑا سا آنسو بہانے سے انسان سارے گناہ ویسے بخش جاتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے، ہمارے دل میں بھی اس آتا رہتا ہے اور خیال آنا کیونکہ دل میں کچھ خیال ہمارے آئے گا تو ہم عالموں کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے اپنا سوال کریں گے اور ان کو جواب دیں گے. یہ وسوسہ آنا بھی الہی کی طرف ہے.
دل میں خیال آتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سیدوں کی پہچان تھی کہ اپنے کمر میں ہرا پٹکا باندھ لے. ایک سید پٹکا ہرا باندھے ہوئے تھوڑا دور آتے ہوئے آتا ہے، کرتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جاؤ. چلو میں بھی تمہارا ساتھ. راستے میں آنے والا سید کہتے اچھا یہ بتاؤ، ایک بادشاہ ہے، جنگل میں جاتا ہے، لشکر سے بچھڑ جاتا ہے اور اسے بہت دور زور سے بھوک و پیاس لگتی ہے. جنگل میں دوڑتا رہتا ہے، کچھ نہیں ملتا، لگتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے. وہی جنگل میں آگے بڑھتا ہے کہ یہ چھوٹی سی جھوپڑی نظر آتی ہے. وہ جا کر دیکھتا ہے وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. کہتا ہے ہمارا کچھ کھانا پانی ملے گا؟ بڑھیا کہتی ہے بیٹا میرے پاس ایک بکری ہے، بیٹھو. اس کا دودھ دودھ کے پلاتی ہے. اس کے بعد بکری کو ذبح کرتی ہے، اس کے لیے گوشت ڈھونڈتی ہے، اسے جب تک وہاں رہتا ہے کھلاتی ہے. جب وہاں سے بادشاہ لوٹ کے آتا ہے تو دربار میں اپنے وزیروں میروں کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہے. ایک جنگل میں بڑھیا ملی جس کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی، بس وہی اس کا سہارا تھا. اس نے بکری میرے لیے تین کر دی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وزیر کہتا ہے 10-20 گاؤں دے دو، کوئی کہتا ہے 2-4 لاکھ کا صدقہ دے دو، کوئی کچھ. بادشاہ نے تم نے انصاف دے دیا. بڑھیا کا پورا سرمایہ ایک بکری، وہ بکری میرے لیے نچھاور کر دیا اس نے. اب اگر میں پوری سلطنت دے دوں گا اسے تب جا کے اس کے احسان کے برابر ہوگا. تو وہ یہ بتاؤ شیخ کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں حسین میں چند آنسو گرانے سے کیسے جنت مل سکتی ہے جب ایک دنیاوی بادشاہ پورا راج دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا پروردگار عالم جس حسین نے اس کے راہ میں سارا گھر قربان کر دیا، خود شہید ہوئے، بچوں کو شہید کرا دیا، اپنے کلبے کو وسیع کرا دیا، اگر پروردگار عالم اس کے ماننے والوں کو جنت دے دیتا ہے تو دیکھ بھی کیا بات. ویسے بھی تاکہ کوئی نفاذ بخش ہونا چاہیے نہ تو دیکھ کے بل پہچانتے تھے تاکہ تم مجمع دیکھ اتنا کرنا دوں. ابھی موت کا تذکرہ کر رہا ہوں. میری آگوش کا واقعہ اس نے جو کتاب میں لکھا تھا پروردگار عالم دنیا میں کوئی مرد پیدا نہیں کرتا کہ اس کے پہلے اس کی دوا بنا دے. دوا پہلے دنیا میں آتی ہے، مرد بعد میں آتا ہے. اس زمانے میں قریب کے کسی گاؤں میں ایک ایسا مرد پھیلا ہوا تھا جو کبھی اس کے پہلے تھا ہی نہیں. وہاں کے سارے حکمران والد حیران پریشان تھے، کیسا مرد ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہمارے پچھلے بار کورونا پھیلا تھا، جانوروں کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کہہ رہے تھے، آپ نے لکھا ہے مرد سے پہلے اللہ دوا پیدا کر دیتا ہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ مرد پھیلا ہے، اس کی کیا دوا ہو سکتی ہے؟ جانور کہتا ہے تو چلو تمہارے گاؤں چل کے دیکھتا، وہاں جاتا ہے اور گاؤں والوں سے ملنے کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتا ہے. چرواہا سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کوئی نئی جڑی تم نے دیکھی ہے جو اس میں پیدا ہوئی ہو؟ چرواہے کہتے خیال نہیں ہے. ایک بوڑھا چرواہا جب اس سے ملتا ہے، چرواہا کہتا ہے
کہ میں بچپنے سے ہاں اپنی بھیڑ بکریاں چلا رہا ہوں، لیکن آج کل مجھے چند برس پہلے سے ایک ایسا پودا نظر آیا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جانور کہتے اس پودے کے پاس لے چلو، اس پودے کے پاس لے جاتا ہے، اس سے کچھ پتے وغیرہ توڑ کر دوائیاں بناتا ہے حکیم جانور، اور وہ دوا دیتا ہے، اس زمانے کا مرض سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب سب مرض کا علاج ہے، سب دکھ کا علاج ہے، تو موت کا علاج ہے۔ شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے، بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہے، بیٹی کو باپ سے جدا کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں آواز دی، اے ناسمجھ تو سمجھا نہیں ابھی تک، اللہ کے راہ میں مرنے والے زندہ ہیں، جو شہادت پاتے ہیں وہ زندہ ہے، ہاں اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاتھ سے جس پاتے ہیں۔ جانے محترم، عام موت مرنے والے دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب شہید مرتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پروردگار عالم اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کی فنا ہو جاتی ہے۔ اتحاد کو واقعہ کہا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا تھا پہلے کہ گڑیا کا بچہ بیمار تھا، بار بار کہتی ہے کہ اللہ اس کو بچا لے، مجھے موت دے دے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بلی کسی دودھ کے ہانڈی میں منہ ڈالا اور اس کا منہ سے پھنس گیا، اور بلی گھبراتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے وہاں آتی ہے تو گڑیا سے بچنے کی مرد کو موت آ گیا۔ عورت کرتی ہے کہ بیماریاں کا بستر پہچان جب اپنے جان میں آ جاتا ہے تو انسان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ آج تک لوگ بہت بڑے پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ میں جان دے کر بھی موت کا راز جان کر ہوتا، سائناٹ کر ہوتا۔ اس زمانے میں بات تھا نہیں، ایک ڈائری کھولتا ہے اور قلم لیتا ہے، ایک ہاتھ سے قلم پکڑے ہوئے ہے، دوسرے ہاتھ سائنائڈ منہ میں ڈالتا ہے، ابھی ایس لکھنے پایا تھا مر گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اس سے کیا سمجھ رہے، شاور ہے، سوچے کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک ظالم محترم جب ہم اہل بیت کے گھرانے پہ آئے، ان کے دروازے پہ آئے، تو وہاں ہمیں موت کا مزہ پتا چلتا ہے۔ اسلام یوں ہی یہ سادہ سا کرتا پہنے ہوئے صفین کے میدان میں لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ جب بات آ کر کہتے ہیں مولا میدان جنگ ہے، کم سے کم آپ کو جرا وغیرہ تو پہن لینا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں بات مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں موت پہ جا پڑوں گا، موت مجھ پہ آ پڑے گی۔ موت جس طرح سے بچوں کو اپنے ماں کا شیر دودھ میٹھا لگتا ہے، موت مجھے بھی بچے کی تو پسند ہے، وہ بھی ساتھ چل رہے
कहते बाबा क्या बाकी कलमा जुबान पे जारी करने का शौक क्या हुआ? शेर कहते बेटा कभी चलती चलती मेरी आँख बंद हुई थी, क्या देखता हूँ कि मुनादी निदा दे रहा है, ये लोग एक कारवां मौत तक जा रहा है और मौत उनके नजदीक है। बाबा कहाँ भक्कर हुए? शेर कहते बेटा हम भक्कर ही तो कौन भक्त हो सकता? शेर कहते बाबा इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत हम पे आ पड़ी या हम मौत जब शरीर इमामों ने चिराग बंद कर दिया, चिराग दोबारा जलाया, सारे सहाबी गले तलवार लिए बैठे। उस वक्त वो शहीदों का नाम किस पढ़ी शुरू कर कासिम 13 साल का बच्चा भी आए तो मुहब्बी हो गए, जान मुस्लिमों का नाम शुहदा का नाम उसने बता दिया था। करते क्या शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? शहरी कहते हैं बेटा वो तो कैसा समझते हो? कहते हैं चाचा वो अगर हम पे आते शहर से जाता शायद यही वजह थी कि खाने के बाद असगर ने मुस्कुराकर बता दिया था कि देखो मौत इतना मीठी है कि तुझे तीर लगने के बाद भी हंसना पड़ता। तुम्हारा भी नाम शोहदा में है, आज तुम्हारे जैसे भैया जैसे का भी नाम शोहदा में है। अब कासिम तरफ जाते हैं क्या अशिया कहने में डराएंगे? मैं असगर को पानी लेने के लिए मैदान में लेकर जाऊंगा, वहाँ असगर शहीद होंगे। मैं कहूँगा काशी सिर्फ इतना सुनकर असगर शहीद हो जाएंगे, आपकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकी, कश्तियाँ कहने में डराएंगे। हमारी जान में सारे काम के अपने स्वार्थ बादे शहादत उसे अश्किया है, शैतानियों के सरों से चादरें छीन रहे, सकीना को तमाचे मारे जा रहे, दुर्रे लगाए जा रहे, विवाह करबला का मुस्तबल छीन लिया गया, लेकिन हमारा साबिर इमाम जबरदार काम आते जाते पीछे चचा मुझे मेरे भैया की शादी हो, मेरे भैया के हमसे कैसे बाद पास को कहते जाते हैं और जाके कोने में बैठ जाते हैं और हजारों कतार रोना शुरू करते हैं। परवाह आते बेटा कासिम क्यों रो रहे हो? कासिम कहते हैं माँ मैं शुरू से ऐसा बदनसीब हूँ, जब इधर पैसा था तब बाबा की शहादत हो गई। अब जिस चचा ने मुझे बाहर गुजरा पाला है, आज लश्कर आजा में गिरा हुआ है, सारे साहब साथ शहीद हो रहे हैं, लेकिन चचा मुझे मरने के साथ नहीं देते। तुम्हारे बाबा जब दुनिया से जा रहे थे, एक तावीज़ उन्होंने तुम्हारे बाजू में बांधा था और वसीयत की थी कि मैं परवाह जब मेरे भैया हुसैन पे ऐसा वक्त आए कि सारी दुनिया नामीद हो गई हो, उस वक्त ये तावीज़ खोल कर पढ़ लेना। एक बार तुझे परवाह जब कहती है कासिम बाजू तावीज़ खोलते तावीज़ लेकर एक बार चेहरे पे रौनक आ जाती है, लेकर शहरी
कासिम, क्या बात है, बड़े एहसास के साथ नजर आ रहे हैं। कासिम कहते हैं, चचा ये बाबा की वसीयत पढ़िए। जनाब कासिम खत हुसैन को देते हैं। हुसैन खत पढ़ते कहते हैं, बेटा तू खत लाए हो या अपने दोस्त का परवाना। चचा बच्चे इतना रोते हैं कि दोनों को कष्ट आ जाता है। ऐसा डालो जब भी कोई बेहोश होता है तो कैसे उसे खाना खिलाते हो, उसे पानी छीन कर ठंडा पानी फेंका जाता है तो इंसान को होश आता है। लेकिन किस्मत में पानी कहा था मुझे नहीं मालूम। सजा भतीजा को कैसे होश आया, तो होश आया। मौला हुसैन कासिम को तैयार कर रहे। उनके बदन की जरा नहीं बनी हुई थी। उनका कुर्ता यतीमों की तरह चाक करते हैं, यतीमों की तरह सर पे गावा बांधते हैं कि शायद असलिया यतीम समझकर रखा जाए। मैदान जंग में जाते हैं, जंग करने लगते हैं और जब शामी से मेरे साथ कहता है, ये बच्चा देखो कितना तबाही में जा रहा है, इसका सर काट लाओ। कहता है बच्चे के मुकाबले में जब मैं 1000 सवारों भारी छोटे बेटे को भेजता, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा सारे बेटे कत्ल हो जाते हैं। आखिर में खुद हाथ की तरह से चीखता हुआ जाता है। कासिम एक ही तलवार उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद मेरे साथ कहता है, अरे क्या देखते हो, ये अली के घराने का शेर है। खड़ा होगा, कासिम की जंग देख रहा था। मेरे बगल में एक लोग खड़ा था। कहता ये बच्चा लड़ते हुए मेरी तरफ आया तो मैं पुष्प पे हमला से इसे बाहर डालूंगा। हमीद कहता है कि है बदबख्त, ये गुलबदन बच्चा अगर मेरे जिस्म पे टुकड़े टुकड़े कर डाले, इस पे मेरा हाथ नहीं उठेगा। तू कैसे इसकी हाथ खा सकते हो? लेकिन बदबख्त इंसान कासिम जब लड़ते लड़ते उधर की तरफ आए तो आपके जूते का तस्मा टूट गया। बच्चा के झुक कर चाहते हैं कि तस्मा बांधो, एक बार मारो। हमला करता है, कासिम तीर से जमीन में तस्वीर ले आते हैं। एक बार आवाज देते हैं, या अम्मा हो दिखनी चचा बदन को आइए। उसे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, वे कातिल तलवार लिए हुए खड़ा है। उसे हमला करते हैं, कातिल का बाजू कट जाता है। आवाज देता है, लश्कर वालों मुझे उसे के जंग से बचा लो। एक बार लश्कर आगे बढ़ता है, उसे इधर से उधर से लश्कर, अब इधर के घोड़े उधर के घोड़े उधर। जब भी कोई घोड़े की टायर करते थे, कासिम हाय चचा याद का बुला देते। जब हुसैन कासिम के किनारे पहुंचे, कासिम का दम निकल चुका था। हुसैन बच्चा पढ़ते हैं, हाय बेटा कासिम तुम मदद को बुलाओ, मैं तेरे प्यार कासिम की लाश टुकड़े टुकड़े होकर निकल गई थी।